بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. انا جو ہے انا یہ اصل میں پہلے انا الگ لفظ ہے. انا کا معنی کیا ہے؟ فوراً بولے گا بھائی. انا کا معنی لائیو سیشن والوں سے جو سوال پوچھو نا ایک دم جوابات کی بھرمار آتی ہے, اور جو واقعتاً لائیو ہیں بالکل زندہ سامنے نظر آ رہے ہیں وہ جواب دینے میں سستی کرتے ہیں. تو آپ لوگ تو ان سے بھی زیادہ لائیو ہیں نا. انا بولیں شاباش. انا بے شک, یقیناً. اور نا کسے کہتے ہیں؟ میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو. نعبدو کا, نعبدہ, نعبدہما, نعبدہم, نعبدکا, نعبدکما, نعبدکم, نعبدکی, نعبدکما, نعبدکنہ, نعبدنی, نعبدنا. یہی پروناؤن جب الگ ہو جائے گا, نعبدو سے پہلے آ جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ نعبدو کا بن جائے گا ایاکا, ایاکما, ایاکم. ایسے ہی بتایا تھا نا. ایا نا ہم. تو چونکہ یہ ساتھ ملا ہوا آ رہا ہے اس لیے ایا نا نہیں ہے بلکہ صرف نا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ ہم. تو اصل میں تھا انا نا, بے شک ہم. صحیح ہے. اصل میں یہ لفظ یوں تھا, انا نا, بے شک ہم. لیکن عرب لوگ انا نا کو دونوں طرح سے پڑھتے ہیں. انا نا بھی پڑھتے ہیں اور ایک نون کو غائب کر کے انا بھی پڑھتے ہیں. مطلب دونوں کا ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ انا نا سے بن گیا انا. بھائی ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے شارٹ میں الفاظ حذف کر دیے جاتے ہیں. اس کی مثال جیسے انگلینڈ کی عربی میں انگلش میں کیا ہے؟ آئی وانٹ ٹو گو. امریکن نے اس کو کیا کر دیا؟ آئی وانا گو. مخفف بنا دیا نا انہوں نے, آئی وانا گو. تو وہ اتنی لمبی چوڑی کہہ رہے ہیں وانٹ ٹو گو, کون کرے اتنی محنت. تو عرب کیا کرتے تھے؟ اننا کو انا بھی پڑھتے ہیں. قرآن چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور عربی سے وہ زبان جو عرب میں بولی جاتی تھی اس وقت, تو ان الفاظ کی اور ان محاوروں کی قرآن نے رعایت کی ہے جو عرب کا تکلم تھا. تو اس لیے قرآن میں کیا آیا؟ انا. ٹھیک ہے. وہ کدھر ہے بھائی؟ یہ ہو گیا ان کا مسئلہ حل. اب اگلا لفظ ہے اعطینا. اگلا لفظ ہے اعطینا. آپ کو میں نے بتایا تھا کچھ ورب ایسے ہیں, کچھ مصدر ایسے ہیں جو اکرام کے وزن پر آتے ہیں. اس کی مثال بھی دی تھی بہت سارے الفاظ. جیسے اب آپ جلدی بتائیں. اکرام, انعام. میں آپ لوگ سے اسے پوچھتا ہوں تاکہ یاد ہو جائیں آپ کو. انعام اور اقرار اور الزام, انکار. صحیح ہے نا. اسی میں ایک آتا ہے اعطاء. اس کا معنی ہوتا ہے عطا کرنا. اس کی میننگز کیا ہیں؟ اعطاء, عطا کرنا. عطا کہتے ہیں نا عطیے کو, عطا, اعطاء. اکرام کا میں نے بتایا تھا پاسٹ کیا ہوگا؟ اکرما. ضربہ کی طرح ہے لیکن چونکہ شروع میں یہ حمزہ آ رہا ہے نا تو یہ حمزہ اسی طرح شروع میں آئے گا. کیا ہوگا؟ اکرما. اکرما کیا ہوگا؟ اکرما. اب اس کی گردان ایسے چلے گی. اکرما, اکرما, اکرمو, اکرمت, اکرمتا. یعنی جیسے ضربہ ہے بالکل ویسے ہی رہے گا آخر سے. شروع میں بس تھوڑی سی تبدیلی ہوگی اس کے. ضربہ کے بعد کیا تھا؟ ضربا. الف لگا دیا نا, اکرما کے آخر میں بھی آپ الف لگا دیں. ضربو, واو لگ گیا آخر میں, اس کے آخر میں بھی واو لگا دیں. آخری صیغہ کیا تھا؟ ضربنا. ضربنا کا مطلب کیا ہے؟ مارا ہم سب نے. تو اکرما کے آخر میں لگا دیں گے اکرمنا. ضربنا, با ساکن ہے, یہاں میم ساکن ہو جائے گا, اور آخر میں نا تھی. جیسے میں بتا دیتا ہوں لکھ کے. ضربہ میں آخری صیغہ تھا ضربنا. عبدنا, یہی پڑھا تھا نا آپ نے. رحمنا, کیا خیال ہے؟ یہی پڑھا تھا نا. تین صیغے تھے نا, ضربنا, عبد. رحم کی گردان بھی یاد کی آپ لوگوں نے, ضرب کی بھی. فعلنا, ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں فعلنا. فعل سے اگر ہم کریں, صحیح ہے, فعلنا. تو اکرم سے کیا ہوگا؟ اکرمنا. اکرمنا. اچھا, یہ جو اعطاء ان کا صیغہ ہے ہم کہتے ہیں نا اعطاء, یہ اصل میں تھا اعطایون. بلکہ آپ اس کو اعطایون ہی سمجھیں, پھر زیادہ گڑبڑ میں نہ چلے ہیں. کیا تھا یہ؟ اعطایون, عطا کرنا. لیکن اعطایون میں یا آ رہا ہے حروف گڑبڑی. کل کسی سے میں نے پوچھا یہ کون سا حرف ہے, تو لائیو سیشن میں کوئی خاتون تھی یا پتہ نہیں کوئی مرد تھے, انہوں نے گڑبڑی ایسے لکھا, پتہ نہیں کچھ اس طرح کا, میں نے کہا یہ بہت زیادہ گڑبڑ ہو گئی ہے. اتنا گڑبڑی نہیں ہے. اردو کے بعض الفاظ لکھنا مشکل ہوتے ہیں. جیسے وہ مشہور ہے نا, پولیس والے کو نے روکا کسی کو تو اس سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے, کاغذات نہیں ہے نام کے, اس نے کہا مستنصر حسین تارڑ. اب وہ مستنصر میں سین بی کا بھی شوشہ, تا کا بھی, نون کا بھی, صاد کا الگ سے. تو وہ بیچارے سے کافی دیر پولیس والے نے لکھنے کی کوشش کی مگر
نہیں لکھ پایا. مستنصر. پھر اگلے دن کسی سے لکھوا کے لایا, پھر روکا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی مستنصر حسین تارڑ. اچھا جی, یہ تو میں پہلے سے لکھوا کے لایا ہوں. چالان کاٹ رہا تھا, والد کا نام بتاؤ. اس نے کہا متزلزل حسین تارڑ. اس نے کہا جاؤ یار, تمہاری قسمت میں چالان ہے ہی نہیں. اچھا خیر. اعطایٌ کا معنی عطا کرنا. یا حروف علت میں سے آ رہا ہے, اس لیے اس کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں. اعطایٌ مشکل لگتا ہے عربوں کو, تو اعطاء کر دیتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. لیکن جب یہ ماضی میں آئے گا نا, تو پھر یہ لفظ یا واپس آ جائے گی اصل حالت میں. تو اکرما سے ہوگا اعطیا. اب میں اس کی جلدی سے چھوٹی سی گردان لکھ دیتا ہوں آپ کو. یہ اس کو یاد نہ کرنا, آپ گردان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دماغ پہ خامخواہ کا بوجھ نہ ڈالیں, کیونکہ جو چیزیں یاد کرنے کی ہیں پھر وہ نہیں یاد ہوں گی آپ سے. اس لیے اس کو صرف سمجھنے کے لیے لکھوا رہا ہوں. نوٹ کر لیں اپنی کاپی میں, اس سے زیادہ نہ کریں آپ. اعطیا جیسے اکرما, یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اعطیا. اب یہ یا آ رہی ہے نا, اس کو الف سے بدل دیتے ہیں. اعطا. اعطا قرآن میں آتا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا الذی اعطا کل شیء خلقہ. وہ رب ہے اعطا, جس نے عطا کیا کل شیء ہر چیز کو, خلقہ اس کی تخلیق, یعنی ہر چیز کو جو جس سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے نا, یہ اس نے دی ہے. ثم پھر اس نے کیا کیا؟ ہدا. یہ بھی اصل میں ہدایا تھا ضربہ کی طرح. پھر اس نے اس کو سیدھے راستے پہ چلا دیا, یعنی ہر چیز کو اس کی فطرت پہ ڈھالا اور پھر اس کی نیچر پہ چلا دیا. اعطایا اعطا, ٹھیک ہے. اب جب یہ جائے گا, میں اس کی گردان لکھ دیتا ہوں آپ لوگ کو. اعطایا اعطاؤ, اصل میں تھا اعطیو, اکرمو کی طرح. پھر یہ حروف گڑبڑی نے اعطاؤ بنا دیا اس کو. اعطیو مشکل تھا, انہوں نے اعطاؤ کر دیا, تو اس کو پڑھتے ہیں اعطاؤ. یہ الف لکھا جاتا ہے, پڑھا نہیں جاتا. اعطا اعطیا اعطاؤ. اعطیت سے بن جاتا ہے اعطت. یہ اصل میں تھا اعطیت اکرمت, لیکن وہی حروف گڑبڑی غائب ہو گیا. اعطت اعطیتا اعطیتا, عطا کیا ان دو عورتوں نے. جی یا کو الف سے بدلیں گے پہلے والے میں, صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں یہ لکھا ایسے جاتا ہے, لیکن یوں کھڑا زبر کے ساتھ لکھا جاتا ہے. یہ یا لکھی جاتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ اصل میں یا تھی یہاں پہ. آتا آتیا آتو آتت اعطیتا اعطینا, عطا کیا ان سب عورتوں نے. اعطیتا اعطیتما, کچھ آپ لوگ بھی بول دیا کریں, اپنے منہ سے خوشی ہوگی. اعطیتم اعطیتی اعطیتما اعطیتن, ٹھیک ہے. دو صیغے رہ گئے, جہاں جگہ رہ گئی یہاں لکھ رہا ہوں. اعطیتو اعطینا, یہ لاسٹ ہے 13 اور 14واں صیغہ یہ ہے. یہ ذرا بھائی اس کو ہیلو, اس کو تھوڑا سا یہ گردان کو فوکس کرے, ٹھیک ہے. آ گیا سمجھ میں؟ صحیح ہے. اب دیکھیں یہ کیا کون سا صیغہ ہے آخری؟ اعطینا, عطا کیا ہم نے, ٹھیک ہے نا. اس کو پھر جس نے اتارنا ہو تو وہ اس میں دیکھ کے اتار لے. کس میں دیکھ کے اتار لے؟ ویڈیو لیکچر میں دیکھ کے اتار لے. یہ بھی بتانا پڑتا ہے. ویڈیو لیکچر میں پوز کا بٹن دبا کے روک لیں, پھر اتار لیں. اس سے زیادہ کیا وضاحت کی جا سکتی ہے بھائی. انا بے شک ہم نے, اعطینا عطا کیا ہم نے, کا آپ, عطا کیا ہم نے آپ کو. کا مطلب تو پتہ ہے نا, الکوثر. کیا عطا کیا ہم نے آپ کو؟ کوثر عطا کی. بے شک عطا کی ہم نے آپ کو کوثر. فا کا معنی تو یا پھر. صلی, صلی کیا ہے؟ آپ کو میں نے ایک مصدر بتایا تھا تسبیح. میں نے کہا تھا اس وزن پر بہت سارے ورب آتے ہیں, جیسے تسبیح, نمبر 2 تعلیم, ترقیم, تکبیر اور ترتیب, اور بولے تنقید, کسی پہ تقلید, کسی کی تقلید کرنا, تعبیر, تعبیر بتانا. بتایا تھا نا میں نے. اس کے بارے میں نے یہ بھی بتایا تھا جو مصدر اس وزن پر ہوگا اس کا ماضی تسبیح ہے نا, تو سبحا, یہ اس کا ضربہ ہے. جیسے اکرما میں تھوڑی چینجنگ تھی نا, اکرما تھا ضربہ, تو یہ ان کا ضربہ کیا ہوگا؟ اس کا فعلہ کیا ہوگا؟ سبحا. اور اس کا یفعلو ہوگا یسبحو. اس کا یفعلو کیا ہوگا؟ یسبحو. یہ پچھلے سبق میں آپ کو بتا چکا ہوں. یسبحو, سوری پیش, یسبحو. سبحا تسبیح کی اس ایک نے ماضی میں, یسبحو تسبیح کرتا ہے. اچھا دیکھیں یہاں تا سین با یا ہا, اگر یہ ہا کے بجائے حروف گڑبڑی میں سے کوئی لفظ یہاں آ جائے تو یہ مصدر کی شکل بھی بگڑ جاتی ہے. صحیح ہے. جیسے یہ تسبیح ہے, اگر یہ ہوتا تسلیب, صاد لام اور واو, صلات. صلات میں کون کون سا لفظ آتا ہے؟ صاد لام اور واو, یہ حروف اصلیہ ہیں لفظ صلات کے. صلات
اس کے حروف اصلی ہیں صاد، لام اور واو، یہ تا زائد ہے، تو صاد، لام اور واو یہ جب اس شکل میں آتا ہے تو کیا بن جائے گا؟ تصلیون. کیا بنے گا؟ تصلیون، تسبیح کی طرح. کیا بن جائے گا؟ تصلیون. ایک بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، یہ جو ہے تصلیون، اب یہاں حروف گڑبڑی نے بہت ساری گڑبڑیں مچا دی ہیں. بعض دفعہ حروف گڑبڑی صرف ایک گڑبڑ کرتا ہے، بعض دفعہ بہت ساری چیزیں لے آتے ہیں. یہ گڑبڑ ہو کے بن جاتا ہے تسلیہ، تسلیتن، یعنی ہے یہ تسبیحن سے ملتا جلتا لیکن بنتا کیا ہے؟ تسلیتن. اس میں تا بھی اضافی لگا دیتے ہیں، واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، اور تسلیبن کو پڑھتے کیا ہیں؟ تسلیتن. اب اس سے ملتے جلتے اردو میں بھی الفاظ ہیں، جیسے تصفیہ. بھائی تصفیہ ہونا چاہیے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تصفیہ، تصفیہ یہ اصل میں کیا تھا؟ تصفیون، تسبیحن کی طرح، لیکن آخر میں حرف علت آ رہا ہے نا، تو تسبیحن کو تسبیحتن بنا دیا اس نے. سمجھ رہے؟ تصفیہ ہونا چاہیے. اور ایک اور چیز ہے بھائی تصفیہ. ایک ہے تصفیہ، فا سے، تصفیہ صفائے کو کہتے ہیں، اور ایک ہے تسویہ، برابری کرنا. اور آپ بتائیں اس سے ملتے کچھ آپ بھی تو بتایا کریں، اردو میں کوئی استعمال ہوتا ہو. تسمیہ، تسمیتن، سوری زیادہ ہی تے ہو گئی. تسمیتن، تسمیہ بسم اللہ پڑھنے کو کہتے ہیں تسمیہ. اصل میں تھا تسمیون. صحیح ہے نا؟ اصل میں کیا تھا؟ تسمیون. یہ بات ہو گئی کلیئر؟ سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے، نہیں آئی تو اتنا گھبرانے کی بات نہیں. جب بھی کوئی چیز سمجھ میں نہ آیا کریں تو ٹینشن ختم کرنے کا ایک فارمولہ ہے میرے پاس. میں طلبہ کو بتاتے رہتا ہوں جب سبق پڑھاتا ہوں جامعہ میں، تو ان کے بعد بتاتا ہوں کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہ سوچ لیا کریں زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آئیں، تو ان میں ایک اور یہ بھی ڈال لو. تو جیسے اتنی ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں، اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، کوئی برین ہیمریج نہیں ہوا، دماغ خراب نہیں ہوا، ایک اور صحیح اس میں شامل کر لو. ساری چیزیں دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جو سمجھ کے جائے. کچھ چیزیں قبر میں سمجھائی جاتی ہیں جا کے، کچھ قیامت کے دن سمجھائی جائیں گی، جو رہ جائیں گی وہ پھر جنت میں سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ. تو اب یہ سمجھ میں آ گیا صلاۃ کا جو لفظ ہے نا، صلاۃ، اس کا معنی یہ صلاۃ نماز کو کہتے ہیں. اس کا جو مصدر استعمال ہوتا ہے نا، یعنی مصدر ہونا چاہیے، وہ باب تفعیل ہے، تفعیل. اب آپ یہ دیکھیں تسبیح کا ماضی کیا تھا؟ سبح، اور مضارع کیا ہے؟ ابھی تو بتایا ہے یسبح. تو صلاۃ سے ماضی کیا ہوگا؟ بولیں یار، بڑی خوشی ہو جائے گی اگر آپ خود بول دیں. صلوا، پھر بن جائے گا صلا. اصل میں ہوگا صلوا، نماز پڑھی اسے شخص نے گزرے ہوئے زمانے میں. اور مضارع ہوگا یصلیو، نماز پڑھتا ہے یا پڑھے گا وہ ایک شخص گزرے ہوئے آئندہ آنے والے زمانے میں. ٹھیک ہے؟ اب یہ حروف گڑبڑی آ گیا. اس نے دو گڑبڑی کری. نمبر ایک، واو کو یا سے بدل دیا. صلوا کو پڑھتے ہیں صلیا. عربوں کو مشکل لگتا ہے صلوا بولنا، صلوا عربوں کو بولنا مشکل، تو وہ کیا پڑھتے ہیں؟ صلیا. انہوں نے اس کو بنا دیا صلیا، اور اس کو بنا دیا یصلیو، یصلیو. یہاں بھی واو کو یا سے بدل دیا اور یہاں بھی واو کو یا سے، صلیا یصلیو. ٹھیک ہے؟ پھر انہوں نے ایک اور کام کیا. انہوں نے کہا یہ صلیا کیا ہے؟ صلا کر دو. جیسے قوالا میں قالا کر دیا، صحیح ہے نا؟ ہدایا میں ہدا کر دیا، تو انہوں نے صلیا میں کیا کر دیا؟ صلا، کھڑا زبر لگا دیا یہاں، صلا. ابھی آپ کو میں ایک بڑی دلچسپ بات بتانے والا ہوں، بڑا مزہ آئے گا آپ. صلو علی الحبیب سمجھانے والا ہوں. یہ جو کہتے ہیں نا گرین شرٹ صلو علی الحبیب، یہ کہاں سے نکلا ہے؟ تو صلا، صلا کا معنی نماز پڑھی اسے ایک شخص نے. صلیا، نماز پڑھی ان دونوں نے. صلیو، جو صلو بن جاتا ہے پھر. صلو ہوتا ہے، ایک صلو ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے. صلو، نماز پڑھی ان سب نے گزرے ہوئے زمانے میں. ٹھیک ہے؟ صلت، اسے ایک عورت نے. صلتا، ان دو عورتوں نے، وغیرہ وغیرہ. یصلیو، اس کو پڑھ دیتے ہیں یصلی، کیونکہ یصلی کے بعد یو میں منہ گھمانا ان کو مشکل لگتا ہے. انہوں نے کیا کر دیا اس کو؟ یصلی. اب آپ ذرا دیکھیں یصلی، امر بنائیں گے ہم، اس سے بنائیں گے نا امر ہم، ماضی سے، ہے نا؟ انہوں نے جواب درست دیا، کہہ رہے ہیں ہاں ماضی سے بنائیں گے. اور امر کس سے بناتے ہیں بھائی؟ اس سے مضارع سے بناتے ہیں، ماضی سے نہیں بناتے. اور مضارع میں کس صیغے سے بنائیں گے؟ حاضر والے. تو یہ یصلی کو کیا کریں گے پہلے؟ تصلی، پڑھتا ہے یا پڑھے گا تو ایک آدمی. اچھا، صلا کا معنی نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے، درود پڑھنا بھی ہوتا ہے. درود پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے اس کا معنی، درود پڑھنا بھی، دعا کرنا بھی ہوتا ہے. تو تصلی، پڑھتا ہے یا پڑھے گا تو ایک آدمی. اب اس سے امر بنائیں، تا گرائی ہم نے، صلی بن گیا. شروع میں حمزہ لائیں گے؟ نہیں لائیں گے، کیونکہ بعد میں آپ پچھلے لیکچر سنیں انشاءاللہ، پھر بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گا آپ کے. یہ زبر پہلے سے موجود ہے. ہم نے کرتے کیا ہے کہ
میں نے بتایا تھا کہ آخر میں کوئی جزم دینا ہے نا ہم نے, اب یہاں جزم پہلے سے ہے تو ہم اس کو غائب کر دیں گے, جیسے پہلے بھی ایک دفعہ ہم نے کیا تھا غائب. کہاں کیا تھا؟ اہدی. آپ لوگوں نے تو قسم اٹھائی بھی, ہم نے خود اپنے منہ سے کچھ پچھلا میں سے بتانا نہیں ہے. اہدی کیا تھا نا ہم نے, تو یہاں صلی میں کیا کر دیں گے؟ صلی. یہ سب مٹا دیتا ہوں, یہ بن گیا صلی کا معنی نماز پڑھو, اور اس کا معنی درود پڑھو بھی ہے. اب صلو علی الحبیب تک ہم نے پہنچنا ہے, اگرچہ ہمارے سبق کا حصہ نہیں ہے, لیکن اب صلو علی الحبیب آ گیا ہے تو ہم پہنچیں گے انشاءاللہ وہاں تک. صلی صحیح ہے نا, تسنیہ دو کا صیغہ کیا آئے گا؟ صلی. صلی یا, تو صلی تھا نا, تو صلی یعنی, تو صلی یعنی تھا, تو آخر سے نون ہٹا دیں, شروع سے تا ہٹا دیں, صلیہ. تسنیہ کا صیغہ بن جائے گا صلیہ. درود پڑھو تم دونوں مرد, اور جمع کا بن جائے گا صلیو. صلیو درود پڑھو تم سب, یا نماز پڑھو تم سب. اب یہ صلیو میں جو حروف گڑبڑی نے گڑبڑ کر کے اس کو صلو بنا دیا. عرب صلیو کو شارٹ میں کیا پڑھتے ہیں؟ صلو. اسی سے نکلا ہے صلو علی الحبیب. اگرچہ ان کو پتہ نہیں ہے کیسے نکلا, اتنے پڑھے لکھے ہوتے تو پھر یہ بدعتیں نہیں کرتے, لیکن بہرحال یہ صلو کا مطلب سمجھ میں آ گیا. صلیو میں منہ کو دو دفعہ گھمانا پڑ رہا ہے نا, تو حروف گڑبڑی نے یہاں دو گڑبڑے کر دیا. کہ وہ کیا کرتی کہ انہوں نے یہ یا کو بھی حذف کر دیا, اور یہ جو پیش تھا ادھر لگا دیا. صلیو کو پڑھتے کیا ہے شارٹ میں؟ صلو. اب دیکھیں پاس اس کا کیا تھا؟ ماضی. صلا, صلیا, صلیو, صلیو, یہ ماضی تھا. صلیو, اس کو پڑھتے ہیں صلو, شارٹ میں پڑھتے ہیں صلو, اور اس کو پڑھتے ہیں شارٹ میں صلو. ٹھیک ہے, یہ ہے صلو, یہ ہے صلو. تو پتہ چلا صلو کا معنی درود پڑھا انہوں نے گزرے ہوئے زمانے میں. اسی زبر کو پیش کر دیں گے تو امر بن جائے گا, صلو پڑھو تم لوگ. یہ عربی میں بہت ہے, زبر زیر پیش سے پورے میننگز پورے ٹینس تبدیل ہوتے ہیں. یہ میں اس کی کئی مثالیں آپ کو دے چکا ہوں, اور بھی بہت مثالیں آپ نے جو گردانیں پڑھی اسی میں بہت مثالیں آ جائیں گی, لیکن کیونکہ ہمارا ہدف یہ چیز نہیں ہے اس لیے میں اس کو زیادہ وہ نہیں کرتا. صلو صلو. ان میں سے کچھ بھی اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے, ہمارا اصل لفظ ہے صلی, بس یہ آنا چاہیے سمجھ میں, باقی یہ اضافی گرامر ہے. اصل میں سمجھ میں یہ لفظ آنا چاہیے صلی. یہ کہاں سے نکلا؟ تسلی سے. تا کو گرایا صلی بن گیا, یا کو گرایا صلی, فصلی. حل ہو گیا یہ لفظ ہے بھائی, فصلی. پس صلی نماز پڑھو, ایک شخص کو خطاب ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. فصلی, بس اے محمد نماز پڑھو آپ. لی ربی کا, لی کا معنی لیے, رب کا معنی رب, ربی کا تیرے رب کے لیے. فصلی لی ربی کا, نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے. واو کا معنی اور انحر, نہر کہتے ہیں اونٹ کو ذبح کرنا, نہر کرنا, اونٹ کے جو یہاں چاقو مارا جاتا ہے نا اس کو نہر کرنا. یہ کون سا صیغہ ہے؟ انحر بتا دیں یار, بہت خوشی ہوگی بھائی. منت مان رہا ہوں میں کہ یار اگر کسی نے بتا دیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا. ابھی مانی نہیں ہے کہیں ہو نہ جائے. امر ہے, ارحم کی طرح ہے نا بھائی, رحیم یرحمو سے ارحم, تو نہر ینہرو سے نہرا ماضی آتا ہے, ینہرو مضارع. انحر, وہ انحر میں جب واو سے ملا دیا تو ونہر ملا کے پڑھتے ہیں اس کو. ونہر کا معنی قربانی کیجئے. انا بے شک, شانیہ, شانی کہتے ہیں بغض رکھنے والا, بغض رکھنے والا یعنی دشمن. انگلش میں اینیمی کہتے ہیں دشمن کو, اینیمی, دشمن. شانی ان بغض رکھنے والا, اینیمی, اینیمل نہیں, اینیمی, دشمن, نفرت رکھنے والا آپ سے. انا بے شک, شانی کا, آپ کا دشمن, تمہارا دشمن, ہوا وہ ہے الابتر. ابتر کو سمجھیں, بس یہ آخری لفظ رہ گیا تو ہماری سورہ کوثر ختم گرامر کے لحاظ سے. بتر عربی میں کہتے ہیں, بتر کا معنی ہوتا ہے کاٹنا, اور عام طور پر یہ کسی جانور کی دم کاٹنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جانور کی دم کاٹنا, قطع الذنب, ذنب عربی میں دم کو کہتے ہیں, دم کاٹنا, بتر. ابتر, ابتر جانور پر اطلاق ہوگا تو اس جانور کو کہیں گے جس کی دم غائب ہو, اور انسان کو جب ابتر کہا جاتا ہے تو انسان کی دم تو ہوتی نہیں, مراد کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے. یعنی جب یہ مرے گا تو اس کے پیچھے رونے والا, اس کا تذکرہ کرنے والا, اس کا اچھا ذکر کرنے والا, اس کے کاروبار کو سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں ہے. کیا مطلب؟ ایسا شخص جس کی نسل ختم ہو گئی ہو, سمجھ رہے, جو خیر اور برکت سے محروم ہو, نسل جس کی نسل نہ چلے آگے, اس کے مرتے ہی اس کا ذکر اور تذکرہ ختم ہو جائے, تو ایسے شخص کو کہا جاتا ہے ابتر. ہم کہتے ہیں نا بھائی آپ کی حالت تو بہت ہی ابتر ہو گئی ہے,
اب تر کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے خشک تھی اب تر ہو گئی ہے، یہ مطلب نہیں ہے. تر تراوٹ کو بھی کہتے ہیں نا، پہلے خشک تھی اب تر، یہ مطلب نہیں ہے. اب تر کا معنی بدترین. ناقص کو بھی کہتے ہیں، جیسے جانور جس کی دم کٹ گئی ہو تو وہ ناقص جانور کہلاتا ہے کہ نہیں کہلاتا، تو ناقص کو بھی کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو مذہب ہے نا کہ وتر صرف ایک رکعت پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کی دلیل ایک حدیث ہے جس میں نبی، اس کی دلیل یعنی دوسرے دلائل میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البتیرہ، یہ بتیر بطر کا لفظ آیا یہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقص نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ نماز کی ہمارے پاس جتنی مثالیں ملتی ہے 2 رکعت، کم از کم 2 رکعت ملتی ہے، تو 1 رکعت کے بعد سلام پھیر دینا کیا کہلائے گا؟ آدھی نماز، جس کی تکمیل نہ ہو. تو وہ بھی اس حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی دلائل ہیں، جوابات وہ موضوع نہیں ہے، تو میں صرف یہ ابتر کا لفظ سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابتر وہ شخص جس کی نسل ختم ہو چکی ہو، یا یعنی جس کے آگے نسل میں برکت نہ ہو، خیر نہ ہو، اس کا تذکرہ ختم ہونے والا ہو، اس کو ابتر کہتے ہیں. انا اعطیناک الکوثر، میں جلدی سے اب اس کو سورت کو بھی مکمل کر دوں تاکہ یہ ہماری سورت کمپلیٹ ہو جائے. ترجمہ کر دیتا ہوں. انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو عطا کی کوثر. فصلی، پس آپ نماز پڑھیے، لربک، اپنے رب کے لیے، ونحر، اور قربانی کیجیے. انا، بے شک، شانئک، آپ کا دشمن، هو الابتر، وہی دم کٹا ہے، وہی اسی کی نسل ختم ہوگی، اسی کا ذکر خیر ختم ہو جائے گا، وہی ناقص ہے، اس کا کوئی نام لینے والا ان کے بعد نہیں ہوگا. سمجھ رہے بات کو؟ اس صورت کا میں شان نزول بتا دیتا ہوں آپ کو، کچھ اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی تفسیر کیا ہے. یہ آپ کو تحریری شکل میں مل جائے گی، لہذا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس کا خلاصہ مل گیا نا آپ لوگوں کو، کس کس کو ملا ہے؟ سب کو مل گیا؟ آپ کو نہیں ملا؟ نیٹ سے دیکھ لیں، مل جائے گا انشاءاللہ. کب سے بھیجا ہوا ہے؟ اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ قل یا ایھا الکافرون، ان صورتوں کے بھی آپ کو خلاصے سورہ اخلاص کا مل جائے گا انشاءاللہ. تو یہ جو بھی بتا رہا ہوں یہ بھی تحریری شکل میں آپ کو دے دیا جائے گا. اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے 2 بیٹے دیے تھے، ایک کا نام تھا قاسم اور ایک کا نام تھا ابراہیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہوئی ہے صرف حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے. حضرت خدیجہ کے علاوہ آپ کی اولاد کسی اور زوجہ سے نہیں ہوئی. حضرت خدیجہ سے 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے. ایک بیٹے کا نام قاسم، دوسرے کا نام ابراہیم. قاسم کی جب ولادت ہوئی ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور ابراہیم کی ولادت ہوئی تو ان کا بھی انتقال ہو گیا. عرب میں نرینہ اولاد کی بڑی اہمیت تھی، کیونکہ انسان کا نسب اس کی نرینہ اولاد سے چلتا ہے، بیٹیوں سے نہیں چلتا. بیٹیاں تو غیروں کی ہوتی ہیں، رخصتی ہو کے دوسروں کے ہاں چلی جاتی ہیں، ان کے نسل میں اضافہ کرتی ہیں، ان کی نسل بڑھاتی ہیں. اپنے شوہر اور اپنے شوہر کے ددیال کی نسل میں اضافہ کریں گی، وہ اپنے باپ کی نسل میں اضافہ کون کرتا ہے؟ بیٹا. کیونکہ نسب کس سے چلتا ہے؟ باپ سے چلتا ہے، سوائے بلاول بھٹو کے. بلاول بھٹو کے بارے میں کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو اسلامی تاریخ، غیر مسلموں کے ہاں تو ماں سے چلتا ہے جو نیچر کے خلاف ہے، لیکن اہل اسلام میں، اسلامی تاریخ میں سوائے بلاول بھٹو کے آج تک کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جس کے نسب اور خاندان ماں سے چلتا ہو. بلاول بھٹو زرداری کے بیٹے ہیں، مگر خاندان ان کا کیا کہلاتا ہے؟ قوم جو آخر میں لگتی ہے وہ بھٹو کہلاتی ہے، حالانکہ وہ بھٹو ان کی والدہ تھی، ان کے والد محترم بھٹو نہیں. تو سیاست میں انہوں نے نسب ہی کو بگاڑ دیا اپنا. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ سیاسی لوگ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ یہ اپنے باپ کے نسب کو بدل دیتے ہیں سیاست کے چکر میں، کیونکہ زرداری لگے گا تو ووٹ نہیں ملیں گے، ووٹ بھٹو کے نام کو کیش کرانا ہے. خیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے ہوئے، دونوں کا انتقال ہو گیا. عرب میں بے اولادی کو بھی معیوب سمجھتے تھے، کیونکہ آپ کی نسل چلے گی بیٹوں سے، اور بیٹے ہیں جو باپ کی بہت زیادہ عزت کا ذریعہ بنتے ہیں. بیٹیوں کے اپنے فضائل ہیں، لیکن ظاہر ہے نسل بیٹیوں سے نہیں چلتی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹے مر گئے، دنیا سے چلے گئے، تو عاص ابن وائل بہت بڑا دشمن تھا اہل اسلام کا، وہ اور قریش، دیگر قریش، وہ یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ابتر ہیں. کیا مطلب؟ ان کی نسل ختم، اور ان کا نام لینے والا ان کے بعد دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ بیٹے ہی نہیں ہیں. تو یاد کون رکھے گا؟ اولاد ہی نہیں ہے، باپ دادا کے نام کون لے گا؟ اولاد تو ہے ہی نہیں، بیٹیاں ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طعنے سے تکلیف ہوتی تھی، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ اے نبی، آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، آپ کی روحانی اولاد بہت ہوگی،
باقی اللہ نے آپ کو بیٹا کیوں نہیں دیا یا دیا تو اٹھا کیوں لیا، اس کی حکمت ایک اور مقام پہ بیان کی گئی ہے، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو بعد میں. لیکن بتایا گیا کہ اے نبی آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو خیر نہیں ملی، ابتر اسے کہتے ہیں جس کے نسل میں یا جس کو، کیونکہ جس کی اولاد نہیں ہے نا اس کو یہ سمجھا جاتا ہے، اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے کہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا، وہ بڑھاپے میں خدمت کے لیے نہیں ہے، کاروبار سنبھالنے کے لیے کوئی نہیں ہے، دین کے مشن کو آگے لینے کے لیے چلانے کے لیے نہیں ہوگا، اور تذکرہ نسل میں نہیں ہو سکے گا، تو یہ ساری بھلائیوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے. تو نبی کو تسلی دی گئی انا اعطینا الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کوثر کہتے ہیں خیر کثیر کو، بہت زیادہ بھلائیاں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں. کوثر سے نہر کوثر تو ہے، لیکن کوثر کا جو لغوی مطلب ہے، ڈکشنری میں جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں حوض کوثر کو نہیں کہتے، بلکہ کسے کہتے ہیں؟ خیر کثیر. اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، جس میں کیا ہے؟ نبوت، عزت، آپ کا قیامت تک تذکرہ ہوتا رہے گا، یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں. لہذا ان کے تانوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے نرینہ اولاد ہوگی تو بھی ان کا تذکرہ نہیں ہوگا، اور آپ کے نرینہ اولاد نہ ہو کے بھی آپ کی روحانی اولاد قیامت تک باقی رہے گی، اور آپ کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا رہے گا. یہ خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا کی ہے. پھر اسی خیر کثیر میں سے ایک خیر حوض کوثر بھی ہے، جس کا نام کوثر اس لیے رکھا گیا کہ وہ ایک پانی کی نہر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن دی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس سے پئیں گے اور اپنے امتیوں کو بھی اس سے پلائیں گے. اس پانی میں بھی اللہ نے خیر کثیر رکھی ہے. وہ خیر کثیر کیا ہے وہ ابھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا. تو اس کا مصداق یعنی یہ آیت منطبق ہوتی ہے حوض کوثر پر بھی، ٹھیک ہے. تو یہ تو اس کا شان نزول ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو آپ پر طنز اور طعنے کر رہے ہیں یہ لوگ ہیں جن کی نسل ہے ختم ہونے والی، ان کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. بڑے بڑے سرداروں کے نام تو لیا جاتا ہے ان کا آج، لیکن اچھے جذبے سے نہیں لیا جاتا، ان کا نام برائی کے طور پہ لیا جاتا ہے. یہ تو اس سورت کا ہو گیا شان نزول. اس سورت کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دم کچھ غنودگی سی طاری ہوئی، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی جیسے وحی میں ہوتی تھی. تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بیدار ہوئے ہیں، نارمل حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو بڑے خوش تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت کی. اللہ کے نبی پر جب وحی آتی تھی نا، تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش کی حالت میں آتے تھے تو فوراً ان آیتوں کی تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے تاکہ میں بھول نہ جاؤں. تو آپ نے فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ آیتیں نازل ہوئیں اور آپ نے فوراً ان آیتوں کی تلاوت شروع کر دی. جب یہ شروع ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یہ کوثر کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے بشارت دی ہے کہ قیامت کے دن مجھے ایسی نہر ملے گی، وہ نہر ایسی ہے کہ اس کے جو پیالے ہیں جس سے لوگ پانی پئیں گے وہ چاندی کے ہیں، اور ان کی تعداد ان پیالوں کی، گلاسوں کی اتنی ہے جیسے آسمان کے ستارے، اور اس نہر کا پانی برف سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور میری امت میں کوئی بھی اس کا پانی پیے. لیکن یہ اس لیے وہ نیگیٹو نہیں سوچتے کہ ان کو پتا ہے اس بیس پہ بھاگنا ہوتا تو بہت پہلے بھاگ چکا، 19 سے پہلے 10 پہ ہی بھاگ چکا ہوتا. کیا خیال ہے بھائی؟ 5ویں پہ بھاگ جاتا، چھٹا ہوتا تو بھاگ جاتا، یار نہیں ہو رہا مسئلہ، 7ویں پہ نہیں بھاگا، 8ویں پہ نہیں بھاگا، 9ویں پہ نہیں بھاگا، پہلی پہ نہیں بھاگا، دوسری پہ نہیں بھاگا، سمجھ رہے ہو؟ تیسری پہ بھی نہیں بھاگا. بھاگنا ہوتا تو بہت سے پہلی پہ بھاگ گئے نا، غلط جگہ شادی ہو گئی بھاگ گئے، وہ دوسری پہ غلط جگہ یار 2 نہیں سنبھال پا رہی بھاگ گیا. تو ان کو پتا ہے یار اتنی کنٹینیو کرتا جا رہا ہے، ڈھیٹ آدمی ہے، تو یہ ادھر ہی اسٹیبل ہو چکا ہے، اب اس کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ پازیٹو پوائنٹ جاتا ہے. خیر یہ تو پوائنٹ کون سے پوائنٹ ہے، کبھی اکیلے میں بیٹھو تو اور بہت سارے پوائنٹ ہیں جو بتانے کے. خیر تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ ایمبیسی آپ کو بلائے ویزے کے، ویزا نہیں دے رہی. امریکہ میں انٹرویو میں اکثر یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہاں سلپ تو نہیں ہوگا، آپ اپنی پراپرٹی کے ڈاکومنٹ دکھا دو، ان کو اندازہ ہوتا ہے ہاں بھائی اس کے پاس اتنی پراپرٹی ہے تو کیوں بھاگے گا اتنی پراپرٹی چھوڑ کر. لوگ اس طرح کی چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں. آپ میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہو 2nd ایئر میں، تو یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے. ان کو پتا ہے یار کوئی اپنی میڈیکل کالج کی تعلیم چھوڑ کے کیوں بھاگے گا، تو یقیناً اس نے واپس آنا ہے، 2 سال فیس ضائع تھوڑی کرے گا یہ وغیرہ وغیرہ. اب آپ نہ میڈیکل کالج کا کوئی ان کو وہ اپنا وہ دکھا رہے ہو، بیک گراؤنڈ دکھا رہے ہو، نہ آپ اس کو پراپرٹی دکھا رہے ہو، نہ 10-15 بچے دکھا رہے ہو، نہ بیویاں دکھا رہے ہو، جو ان کے ڈاکومنٹس ہیں کچھ بھی نہیں.
اب وہ امریکہ والا دوست کو لگ رہا ہے کہ بیٹا تو بھاگے گا، یا حالات بھی صحیح نہیں چل رہے، بارشوں سے بھی تباہیاں آئی ہوئی ہیں اور گٹر کے ڈھکن بھی نہیں لگ رہے، پانی بھی کراچی میں شارٹ ہے، ٹارگٹ کلنگ بھی اللہ معاف فرمائے ہو رہی ہے، غربت مہنگائی میں ڈسے ہوئے لوگوں، تمہارے لیے تو امریکہ جنت ہے، تو اور تیرے پاس کوئی پراپرٹی بھی نہیں ہے، کوئی بینک اسٹیٹمنٹ بھی نہیں ہے، غریب ہے، کنفرم بھاگے گا۔ اب آپ ایموشنل ہو رہے ہو، ثبوت کوئی نہیں آپ کے پاس، آپ کہہ رہے ہو نہیں بھاگوں گا، خدا کی قسم یہ وطن میری مٹی، اور مٹی بھی اٹھا کے چوپر میں لے آیا، مجھے اس وطن کی مٹی سے محبت ہے، خون کے آخری قطرے تک میری جان اس وطن پہ قربان۔ تو ان چیزوں سے وہ متاثر ہوگا، کہہ رہے یار یہ تو ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے تیرے پاس یہاں رہنے کے لیے، تو بھاگے گا نا۔ آپ کہے خدا کی قسم نہیں بھاگوں گا، لا الہ الا اللہ، قرآن پہ ہاتھ رکھوا لو، قسم اٹھوا لو، کہے گا بھائی صاحب ڈاکومنٹس پورے کر کے لے آ، ان جذباتی باتوں سے میں متاثر نہیں ہوں۔ اس طرح فوج میں ترقی کے کچھ اصول ہوتے ہیں، لیفٹیننٹ سے سب لیفٹیننٹ سے لیفٹیننٹ، لیفٹیننٹ سے کرنل، کرنل سے وغیرہ وغیرہ، تو آپ اس کا ایک اصول ضابطہ ہوتا ہے، بھائی یہ آپ کی ایک فائل بنتی رہتی ہے، آپ وہاں بھی ایموشنل ہو رہے ہو، تو میں سر بہت ایمانداری سے، مجھے آپ آرمی چیف بنا دیں، اللہ کا واسطہ آرمی چیف بنا دیں، میں بہت ایمانداری سے ملک کو چلاؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ بھائی یہ آپ کی ایک، یا تو بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں نا، بہت ساری چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں اس میں، وزیر اعظم سے آپ کے تعلقات بھی دیکھے جاتے ہیں، زیادہ نہیں آگے جاؤ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتے ہیں، خیر تو ہم بھی جذباتی ہو جاتے ہیں ایک دم سے، کیا کریں ایموشنل، تو ہر چیز اس میں دیکھی جاتی ہے نا، اس میں کچھ تعلقات دیکھے جاتے ہیں، کچھ آپ میں صلاحیت دیکھی جاتی ہے، سب کچھ مل جل کے ہوتا ہے۔ یہ میں اتنی مثالیں کیوں دے رہا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس اسلام ہی تختہ مشق رہ گیا ہے، تورات، انجیل، زبور، جتنی آسمانی کتابیں ہیں، قرآن پاک، سب کا ایک ہی مضمون ہے، اعمال۔ جنت کس پہ ملتی ہے؟ ایموشنل ہونے پہ نہیں ملتی، جنت کس پہ ملتی ہے؟ اعمال۔ آپ لوگ کتنے عرصے سے درس قرآن سن رہے ہیں؟ کئی سال ہو گئے مجھے، پہلے ہم نے 30واں پارہ ختم کیا، پھر اور جو میرے تفسیر کے لیکچر مفتی طارق مسعود اسپیچز والے چینل پہ جا رہے ہیں، کہیں آپ نے دیکھا کہ قرآن عقیدے اور اعمال کے علاوہ کسی اور چیز کو فوکس کرتا ہو؟ کہیں دیکھا آپ نے؟ اہل ایمان کی صفات میں وہی باتیں جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں۔ تبھی ہم جب قرآن پہلی دفعہ ہم نے پڑھنا شروع کیا نا، عربی گرامر سیکھ کے، اور جو ہمیں ترجمہ سمجھ میں آنا شروع، تو ہم بار بار سوچتے تھے کہ قرآن مختلف انداز سے ایک ہی بات کو، چند باتوں کو ریپیٹ کرتا ہے، باتیں وہی ہوتی ہیں لیکن انداز کیا ہوتا ہے؟ مختلف، وہی انہی باتوں کو ریپیٹ کرتا ہے۔ یہ ایک اشکال ہوتا تھا، تو قرآن نے خود اس اشکال کا جواب دیا کہ ہم بار بار اپنی آیات کو پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں، لعلہم یذکرون، تاکہ ان کو نصیحت حاصل ہو۔ ایک دفعہ میں بات سے نصیحت حاصل نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ایمان والوں کی یہ علامتیں بیان کر دی تو چلو ٹھیک ہے، اللہ نے بیان کر دی، یہ ہونی چاہیے مسلمانوں میں، لیکن قرآن پھر وہی علامتیں، پھر وہی علامتیں، پھر وہی علامتیں، پھر وہی علامتیں، بار بار، اس لیے انسان کو احساس ہو جائے بھائی یہی ہے، اس کے بغیر اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا، اور وہ اعمال ہیں۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ کیا ہیں؟ وہ اعمال ہیں، آپ کے چند اخلاقیات ہیں، وہ آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے، یعنی کچھ اندر کے اعمال ہیں، کچھ باہر کے اعمال ہیں، کچھ نظریات ہیں، عقیدے ہیں، عقیدہ توحید، ختم نبوت، رسالت، آسمانی کتابوں پہ ایمان، یہ جو چند عقیدے ہیں، ان عقیدوں میں بھی ہم نے گڑبڑ کی، اتنے پیچیدہ پیچیدہ عقیدے مارکیٹ میں لانچ کیے۔ بھائی اسلام تو بہت سیدھا سادہ ہے، ایک خدا پہ ایمان، اس کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، تمام پیغمبروں پہ ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، تمام آسمانی کتابوں پہ ایمان، آخری آسمانی کتاب کون سی ہے؟ قرآن، جس نے تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا، اور موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ یہ بہت آسان ہے، لیکن ہم نے اس میں بھی جا کے عرش کی مٹی قبر کی مٹی سے افضل ہے یا نہیں ہے، اس میں تو بھائی دونوں رائے ہو سکتی ہیں، کوئی وہ والی رائے رکھ لے تو بھی ٹھیک ہے، دوسری رائے رکھ لے تو بھی ٹھیک، اس میں تو بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ہمارے بنیادی عقیدوں میں سے نہیں ہے۔ لیکن ان چیزوں پہ پھر وہ آگے حیات النبی ممات النبی کے جھگڑے، اتنے عوام تو اس میں پس کے رہ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں حیاتی جنتی، وہ کہتے ہیں مماتی دوزخی، مماتی کہتے ہیں حیاتی دوزخی، وہ کہتے ہیں مماتی۔ عوام جو کراچی میں تو یہی نہیں پتا ہے حیاتی مماتی ہوتا کیا ہے، لیکن آپ دیکھو ایک حیاتی کی مسجد میں جاؤ گے، جو متشدد لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ مماتیوں کی صبح و شام، اس کا ایسا لگتا ہے زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ مماتی
جہنمی ہے. حالانکہ کوئی اختلاف نہیں ہے, چند الفاظ کا تھوڑا سا کھیل ہے بس. اور اگر ہے بھی تو چپ کر جاؤ یار, چھوڑو, کیا کرنا ہے اتنی ڈیپ میں جا کے باتیں بیان کرنے. عوام کو دوسری چیزوں میں لگاؤ جو قرآن نے جن چیزوں کو فوکس کیا ہے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا, ہمارے یہاں جو فرقہ واریت کس اسٹائل کی چل رہی ہے, واقعہ تو کئی دفعہ سنا چکا ہوں لیکن موقع کی مناسبت سے دوبارہ آ جائے تو اچھا ہوتا ہے. کہتے ہیں کسی جنگل میں دو آدمی ملے, حالانکہ جنگل میں تو جانور ہوتے ہیں نا, اتفاق سے کوئی گم گیا ہوگا, دوسرا بھی مل گیا. تو انہوں نے کہا یہ بھی ایک بندہ میری طرح کا یہاں راستہ بھول گیا ہے, کہیں دنیا میں تھے نا وہ, تو امریکہ کے فرض کرو امریکہ کے جنگلوں میں. تو اس نے دوسرے سے پوچھا, یار ماشاءاللہ, اور تو بھی مجھے مل گیا, تو ہے کیا؟ اب اس کو ڈر لگ رہا ہے, پتہ نہیں یہ کون سے مذہب کا ہے, کون سے کنٹری کا ہے, دشمن نہ نکلے کہیں. یار تو کدھر کا ہے؟ اس نے کہا میں پاکستان. اڑے زندہ باد, اتفاق سے میں بھی کہاں کا ہوں, پاکستان. نائس ٹو میٹ یو, بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل, اپنا ملک ایک ہی نکلا. اچھا یار تو یہ بتا کہ تیرا مذہب کیا ہے؟ مسلمان ہوں. اڑے ہم بھی کیا ہیں, مسلمان. ویری گڈ, زبردست مذہب. اب آپ کا خوف آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے, بولو, کم ہو رہا ہے کہ یار اپنا ہی ہے, ہر لحاظ سے اپنا ہے. مسلمانوں میں فرقے ورقے بہت چل رہے ہیں آج کل مارکیٹ میں. ایسا نہ ہو کوئی ایسے فرقے کا گردن اڑا دے یہیں میری کھڑے کھڑے کہ تجھے تو میں تلاش کر رہا تھا. اس فرقے کا بندہ جہاں ملے وہ واجب القتل ہے. باپ کو ایک خوف ہوا, ٹھیک ہے, آپ نے پوچھا تیرا فرقہ کون سا ہے؟ اس نے کہا بھائی سنی ہوں. اڑے یار ہم بھی کیا ہیں, سنی. چلو شیعہ سنی کا جھگڑا بھی ختم. اچھا سنیوں میں تو 4 مکاتب فکر ہیں, وہ تو سب ایک دوسرے کو برحق سمجھتے ہیں, لیکن چلو انسان کو اپنے ہم مسلک سے تھوڑا سا لگاؤ زیادہ ہوتا ہے. اس نے کہا میں فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں. اڑے یار ہم بھی فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. سبحان اللہ, کوئی جھینگے پہ بھی جھگڑا, کوئی کیکڑے پہ بھی جھگڑا نہیں ہوگا, کوئی خوراک, کوئی مسئلہ ہی نہیں, نماز بھی بالکل سیم ہوگی. آپ کو اور خوشی محسوس ہوئی. اچھا یار تو یہ بتا کہ حنفیوں میں دیوبندی بھی ہوتے ہیں, بریلوی بھی ہوتے ہیں, تو کیا ہے؟ میں دیوبندی ہوں. ابے زندہ باد یار, کوئی ربیع الاول پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, سیم ربیع الاول دونوں کا ہے بھائی, سیم. تو ہم سب کا وہ امام حرم کے پیچھے ہم دونوں نماز پڑھ لیں گے, کبھی جانا ہوگا حج پہ, ٹھیک, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. زبردست. دیوبندیوں میں حیاتی ہے مماتی ہے؟ اس نے کہہ دیا مماتی. دھت تیرے ادھر آ کے مار کھا گیا سال, مجھے پتا تھا تو پنجپیری ہے. تو پھر اس کو جو مناظرے جنگل میں وہیں کیا شروع ہو گئے. تبھی تو لوگ مذہبی لوگوں سے نا بھاگتے ہیں کہ یار اس دلدل میں جتنا گھسو گے نا. اس لیے میرے بھائی, اس لیے اہل علم اسے نہیں کہتے کہ آپ کو جو آتا ہے وہ عوام کے سامنے رکھ دیں. نا 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 نا, عوام کے سامنے وہ رکھیں جو ان کی بنیادی ضرورت ہے. بڑا مسئلہ اہل علم کے ساتھ کیا ہوتا ہے, جو جن کو علم میں رسوخ نہیں ہے. قرآن نے اہل علم کی 2 قسمیں کی ہیں. قرآن نے ایک اہل علم جو اہل علم ہے, ایک وہ والراسخون فی العلم ہے جن کو علم میں کیا ہے, رسوخ, بہت مضبوط گرفت ہے. صرف کتابیں یاد کر لینا اور احادیث کا پتہ ہونا, یہ صحیح ہے, یہ ضعیف ہے, یہ متواتر ہے, یہ خبر واحد ہے, یہ قرآن کی, یہ اس کو علم نہیں کہتے. صرف محض اس کو علم میں رسوخ, ڈیپ میں جانا, اسلام کے مزاج کو سمجھنا, یہ بہت ضروری ہے. میں اکثر ایک حدیث پیش کرتا ہوں نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی کے نال مبارک, آپ کا جو جوتا ہے نال مبارک وہ لے کے جا رہے ہیں. راستے میں حضرت عمر سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ نے حدیث سنائی کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا. میں نے نبی سے یہ سنا ہے اور میرے پاس اس کا ثبوت بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے زمانے میں یہ تھا کہ بھائی یہ علامت ہوگی کہ دیکھو نبی نے اپنی ایک نال مبارک دی ہوئی ہے, یہ بتانے کے لیے کہ یہ میری طرف ہی نسبت ہے اور یہ اوتھینٹک حدیث ہے. حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ کو ایسے کر کے دھکا دیا پیچھے, وہ بیچارے کولے کے بل زمین پہ گرے. فخررت علستی, اور واپس حضرت عمر نے فرمایا واپس. حضرت عمر بڑے جلالی تھے نا, جلالی. اچھا ہمارے دور میں ایسا ہوتا تو فوراً نبی کی حدیث کے گستاخ کا شاید فتویٰ لگ جاتا کہ وہ نبی کی حدیث سنا رہے ہیں اور یہ ان کو کیا کر رہے ہیں, دھکا. حضرت عمر سے پوچھا جائے تو وہ کہیں گے جیسے کہ پوچھا گیا, نبی نے پوچھا اے عمر تم نے ان کو میری حدیث پیش کر رہے تم نے ان کو دھکا کیوں دیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ روتے ہوئے نبی کے پاس گئے, یا رسول اللہ میں نے عمر کو حدیث سنائی, انہوں نے مجھے ایسے کر کے دھکا دیا. تو نبی نے عمر سے پوچھا رضی اللہ عنہ, اے عمر تم نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ اذن یتکل الناس او کما قال, فرمایا لوگ تو اس حدیث کو سن کے اسی پہ اعتماد کر لیں گے. لوگوں کے سامنے حدیث کا یہ ٹکڑا آئے گا بس کہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے جنت میں جائے گا, تو لوگ کہیں گے اچھا بھائی برے اعمال بھی کرتے رہو, صرف لا الہ الا اللہ کہہ لو اور کہاں چلے جاؤ, جنت میں. کیا مطلب؟ ابو ہریرہ یہ جب یہ بات پبلکلی بتائیں گے تو یہ لوگوں کی مینٹالٹی سے اوپر کی ہوگی.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ملامت نہیں کی. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے, پھر نبی نے کیوں بتائی حضرت ابو ہریرہ کو؟ کیا معاذ اللہ حضرت عمر کی توقع سید الانبیاء سے زیادہ تھی کیا؟ بھائی نبی نے, یہ اشکال تو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوتا ہے نا, کہ نبی نے کیوں بتا دی. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام علم کی اشاعت ہے, تبھی تو حضرت ابو ہریرہ نے بعد میں یہ حدیث بتا دی نا سب کو, کیونکہ نبی کی تو ذمہ داری ہے جو بات ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھی جائے. اور حضرت عمر نے یہ دیکھا کہ ایز اٹ از جب یہ لوگوں کے سامنے جائے گی تو لوگ اس کا صحیح مطلب نہیں لیں گے, تبھی نبی سے دنیا کے جانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث پھر بتائی لوگوں کو, تاکہ علم کا کتمان نہ ہو, یعنی علم نہ چھپے. کیونکہ اس وقت دوسری حدیثیں ہیں جن میں اعمال کی ویلیو ہے, وہ حدیثیں بھی امت کے سامنے آ گئی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اس لیے کیا, اس میں حکمت تھی سید حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تفقع اور بصیرت کو بیان کرنا. بعض کام نبی کے دور میں ایسے ہوئے ہیں کہ اس میں کسی اور صحابی کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے, اس کی مثال ایسے ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ عورتوں کو پردے کا حکم دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے پہ عمل نہیں کیا, لیکن آسمان سے آیتیں نازل ہو گئیں کہ آپ عورتوں کو پردے کا حکم دیں. کئی سارے احکام ایسے ہیں جو حضرت عمر نے بتائے اور وہ قرآن کا حکم بن کے نازل ہو گئی. نبی نے نہیں کیے وہ شروع میں. کیوں؟ کیونکہ اسلام کا ایک بڑا مقصد سیدنا عمر کی فضیلت بیان کرنا بھی تھا, کیونکہ نبی کے بعد ابو بکر اور عمر نے ہی اس جگہ کو سنبھالنا تھا, نبی کی جانشینی ادا کرنی تھی. تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کو فالو کرو. تو اس میں حکمتیں ہوتی ہیں. خیر, موضوع سے میں ہٹ رہا ہوں. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے, یہ بات یہاں سے آئی کیسے کہ یہ علم کا لیول ہوتا ہے ہر شخص. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ دیکھو اب وہ جو جنگل میں ملے ہیں تو وہ بالکل ہی ان کا آخری پہ حیاتی مماتی پہ آ کے ان کا جنگل میں پھڈا شروع. ہمارے استاذ نے ایک واقعہ سنایا کہ کئی سال پرانا واقعہ ہے کہ ایک کے پی کے سے ایک خاتون حج پہ گئی, اس کا بچہ گم گیا. وہ بوڑھی خاتون تھی, عمرے میں نا عمرہ یا حج پہ, اس کا بچہ گم گیا. تو کسی نے بچہ تلاش کر کے, کسی مولوی صاحب نے بچہ تلاش کیا, بہت بیچاری رو رہی تھی, بچہ لا کے اس خاتون کو دے دیا. وہ بڑی خوش ہوئی, ماشاءاللہ بیٹا اللہ جزائے خیر دے. اس خاتون نے کے پی کے میں کسی ایسے علاقے سے تھی جہاں یہ حیات النبی ممات النبی کا پٹا بڑا چل رہا تھا. تو اس سے پوچھا کہ تم حیاتی ہو مماتی ہو؟ اس نے کہتی ہے میں پنج پی رہی ہوں. کہتے اتنا غصے ہوئی ہے نا وہ, یعنی اس کو افسوس ہو رہا تھا کہ یہ کاش کسی حیاتی نے تلاش کیا ہوتا, یعنی پنجپیری نہ ہوتا جس نے یہ. تو ہمارے استاذ کہہ رہے ہیں مہرانہ پہ تو اپنے بچے کو لے, تیرا بچہ کسی نے لا کے دے دیا, اس کا شکریہ ادا کر. تجھے اس سے کیا لینا دینا کہ وہ پنجپیری ہے یا حیاتی ہے, کیا لینا دینا. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. ہاں میں یہ بات کر رہا تھا کہ علم کی ہر بات عوام کو کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی. لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں نا مفتی صاحب کے پاس کوئی علمی صلاحیت نہیں ہے, ہلکا پھلکا بیان کر رہے ہوتے ہیں, لطیفے چٹکلے اور شادیوں وادیوں کی باتیں. بھائی علمی بیانات مدرسوں میں ہوتے ہیں, طلبہ کے سامنے ہوتے ہیں, عوام کے سامنے, کیونکہ قرآن بہت آسان ہے. جنت میں جانے کے لیے بیسک اصول بہت آسان ہے, تو ان کو ہی فوکس کیا جائے گا. علمی بقراتیوں میں, افلاطونیوں میں اور بہت پیچیدہ ٹیکنیکل قسم کے چیزوں میں لوگوں کو الجھانا, اس سے آپ کی دھاک تو بیٹھ جائے گی. لوگ بولیں گے یار ویل ایجوکیٹڈ آدمی معلوم ہوتا ہے, انگلش بھی, عربی شربی کی اصطلاحات بھی, اور یہ ٹھش پیش. آج کل یہی اسکالر کر رہے ہیں, جن کو انگلش آتی ہے تو ٹھش پیش لگا دیں گے, کچھ سینٹینس گھسڑ دیے, لوگ کہتے ہیں بڑا پڑھا لکھا ہے. ابے بھائی فضول بات کر رہا ہے, نہ سر نہ پاؤں, باتوں سے باتیں نکلتی, کیا کرو. یوٹیوب پہ یہ بہت ہو رہا ہے آج کل. پہلے قبل حکیم صاحب آیا کرتے تھے, انگلش آتی تھی حکیموں کو, اچھے حکیم ہوتے تھے, ماہر, اردو میں بات کر رہے ہوتے تھے, جگر کو جگر کہہ رہے ہوتے تھے, گردے کو گردہ کہہ رہے ہوتے تھے, لیکن ہوتے بڑے ماہر حکیم تھے, ان کی بڑی تحقیق ہوتی تھی. اب اس طرح کی گاڑی اردو کوئی بولے گا تو لوگ سمجھتے ہیں یہ حکیم کو انگلش تو آتی نہیں ہے, تو ایسے ہی پاگل ہوگا. اب حکیموں کا بھی ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے. اب جو 2 نمبر حکیم ہے کیا کرتے ہیں, ایک آدھ چکر ان کا یورپ امریکہ کا لگ چکا ہوتا ہے, ایک آدھ مہینہ وہاں کے بھی کسی ادارے میں کچھ آرگینک چیزیں انہوں نے پڑھ لی ہوتی ہیں, پھر وہ آتے ہیں, پھر وہ انگلش مارتے ہیں, پھر ٹی وی چینل میں ایک تو 3 پیس سوٹ ٹائی میں آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ ایجوکیٹڈ, امریکہ سے حکیم بن کے آیا. یہ وہاں بھی ہوتا ہے نا, یا امریکہ کینیڈا وغیرہ میں بھی ایسے ادارے ہیں جو آرگینک یہ خوراکوں پہ تحقیقات کرتے ہیں. تو 6 مہینے کے شارٹ کورسز کیے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں آتا ان کو, لیکن لوگوں میں کہ امریکہ سے بھائی اونین کے بارے میں کہاں سے, پیاز نہیں بولے گا, جو سارے پاکستانیوں کو سمجھ میں آ رہا ہے پیاز کا مطلب, یہ بولے گا اونین. جو صرف ڈیفنس کلفٹن میں
اور چند پھر غریب آدمی اس کا ترجمہ دیکھ رہا ہوگا آنین ہے کیا, لیکن انسپائر بہت, متاثر بہت ہو رہا ہوگا یار آنین, لہسن نہیں, ادرک نہیں, وہ گئے لہسن ادرک ہری مرچیں, حالانکہ وہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے آسانی سے, کالی مرچ لہسن ادرک ہر. اور خواتین کے جو چینل ہے اس میں تو لہسن ادرک ہے ہی نہیں, اس میں تو اور انگلش ٹھش فش, ایسا آدمی کہتا ہے بے یہ ہے لہسن, یہ اس کو بولا ہے لہسن گارلک, اور وہ بھی ٹھیک ہے, وہ اس کے میں خلاف نہیں ہوں. ابے میجورٹی تو اردو جانتی ہے نا, جب میجورٹی انگلش پہ آ جائے گی تو آپ بھی بول لینا. میجورٹی کو تو وہی زبان میں بات کرو جو اس کی سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن اس سے بھرم نہیں آئیں گے, تو لہذا ٹھش فش. تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, اب میں تو یوٹیوب دیکھتا ہوں نا, ہیلتھ چینل تو میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں, تو آ کے نا اس لیے مجھے یوٹیوب پہ پتہ چل جاتا ہے یہ 1 نمبر حکیم ہے یا 2 نمبر ہے, یہ 1 نمبر ڈاکٹر ہے یا 2 نمبر ہے. ڈاکٹروں کا بھی پتہ چل جاتا ہے, تو اتنا سن کے, اور بڑے بڑے ڈاکٹروں سے تعلقات بھی ہیں تو پتہ چل جاتا ہے. ان کو بھی ویڈیوز بھیج کے کرواتا ہوں, پوچھتا ہوں کہ کیا پھینک تو نہیں رہا, تو بس بات بتا رہے ہوتے لمبی پھینکی ہے. بعض کہہ رہے ہوتے ہیں امریکہ کے جو ابھی ایک نئی ریسرچ آئی ہے بالکل جدید تحقیق ہے, اور ڈاکومنٹس پیش کر رہے ہوتے ہیں. میں وہ ڈاکومنٹ امریکہ میں ڈاکٹروں کو بھیجتا ہوں, کہہ رہے ہیں یار اس قسم کی کوئی تحقیق, یہ پتہ نہیں کہاں سے اس نے چھپوایا ہے اور چھپا کے ڈال دیا ہے. ہمیں کیا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار یہ اوتھینٹک ہے بھی یا نہیں, ہمیں پتہ چل رہا ہوتا, ہم تو انگلش دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی ایک ٹھپا لگا ہوا ہوتا ہے کہیں سے, ادھر سے کسی موچی سے لے کے ٹھپا لگا دیا, کیا پتہ چل رہا ہوتا ہے یار. تو اس لیے یوٹیوب کی کوئی بھی تحقیق ہوتی ہے ریلائبل ڈاکٹروں سے پوچھیں, سمجھتے ہو. خیر, تو اب اس میں کیا ہوتا ہے, وہ قبلہ حکیم صاحب 3 پیس سوٹ ٹائی میں آنے لگے ہیں, اور اب وہ تھوڑا سا انگلش بھی بولنے لگے. تو اس انگلش کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں پڑھے لکھے حکیم, کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی. تو کوئی باقی پڑھا لکھا ہو, بوڑھا ہو, ایجڈ ہو, تجربہ ہو, وہ اس کو ان بھرم سے متاثر نہ ہوا, کہاں سے کہاں بات چلے گی. خیر, میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کی مینٹیلٹی کے حساب سے ان سے بات کرنی چاہیے. میں جب طلبہ کو درس قرآن کی ٹریننگ دیا کرتا تھا, کئی سال میں نے جامعہ رشید میں طلبہ کو درس کی ٹریننگ دی ہے, تو اپنے سامنے بلا کے ان سے تقریر کروانا, اپنے سامنے بٹھا کے ان کو درس قرآن دلوانا, یہ میری ذمہ داری تھی. تو جب بھی میں درس دلواتا تھا نا, تو میں پھر نوٹ کر رہا ہوتا تھا یہ درس کے دوران کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں. اچھا, ہمارے یہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے, بغیر سیکھے ممبر پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, پھر وہی منافرت پھیلانا اور یہ سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اس میں 2 چیزیں بہت نوٹ کر رہا تھا. ایک, مشکل الفاظ استعمال نہ کرو درس میں. نمبر 2, درس میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ مجھے کیا آتا ہے. درس دینے سے پہلے آپ کو بہت کچھ آتا ہے جس سے آپ کی علمی دھاک بیٹھ سکتی ہے, بہت کچھ آتا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے سامنے والوں کی ضرورت کیا ہے, سامنے والوں کی بولو ضرورت کیا ہے. آتا تو بہت کچھ ہے آپ کو بھائی, لیکن سامنے والوں کی وہ ضرورت نہیں ہے, ان کو اس علم کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر میں یہاں کسی متنازع شخصیت کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دوں کہ کچھ کہہ رہے ہیں وہ اچھے تھے, میں کہہ رہا ہوں وہ برے تھے, دلائل کے انبار لگا دوں. اب اس شخصیت سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ قبر میں ہم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا, نہ دنیا میں اس کا کوئی اثر پڑ رہا ہے ہمارے اوپر. تو اس سے یہ تو پتا چل جائے گا مفتی صاحب کا مطالعہ بہت ہے, لیکن ایک بھرم بیٹھ جائیں گے, عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے. اب دیکھو, ایک ڈاکٹر نے لوگوں کو جمع کیا, ہارٹ اسپیشلسٹ ہے, ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے, اس نے پبلک کو جمع کیا, آؤ میں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں انتہائی اہم معلومات دینے والا ہوں. بلکہ ہارٹ اسپیشلسٹ نہیں ہے, کسی ایسی بیماری کا اسپیشلسٹ ہے جو لاکھوں میں کوئی 1 آدھ لوگوں کو ہوتی ہے. ایسی بیماریاں بھی ہیں جو ہزاروں لاکھوں میں 1 آدھ لوگوں کو ہوتی ہیں. اب اس نے بلا کے وہ پورے لیکچر دینا شروع کر دیے, ڈائیگرام بنا کے, ایسی ہوتی ہے بیماری اتنی خطرناک, اور اس بیماری کا ایک پیشنٹ بھی مجمع میں موجود نہیں ہے. تو پتہ ہے وہ بیماری تو لوگوں کو اس سے فائدہ ہو نہ ہو, اس بیماری کے بارے میں بحث مباحثے کی خارش کی بیماری بہرحال پیدا ہو جائے گی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اب پتہ ہے اس سے کیا ہوگا, جب ڈاکٹروں کی وہی باتیں سنیں گے جن کا ہماری روزمرہ کی لائف سے تعلق ہی نہیں ہے, تو پھر کیا ہو جائے گا, پھر وہ یوٹیوب پہ کہیں سنیں گے دوسرا ڈاکٹر اس کے خلاف نظریہ لے کر آیا, آپ نے سنا ہوگا یہ والا ڈاکٹر تو وہ والی بات کر رہا تھا اور یہ اس کے خلاف, تو پھر آپ دلائل, مناظرے, بحث, پھر ہر ایک سے ابے فلاں ڈاکٹر کی اس باری بیماری کے بارے میں یہ رائے ہے, تیری کیا رائے ہے, وہ کہے گا میری یہ رائے, ابے تو غلط بول رہا ہے, وہ صحیح بول رہا تھا. ایک غیر ضروری جنگ میں وہ تمام کے تمام لوگ چھڑ جائیں گے, حالانکہ اس بیماری کا اس سوسائٹی سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. مردوں کو بٹھا کے زنانہ بیماریوں پہ ڈسکشن شروع کر دے کوئی, اب سارے مردوں کو بلایا اور مینسز کے بارے میں ڈیٹیل, مرد بولیں گے بھائی یہ ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے بھائی, ان کو ٹرین کر رہے ہیں. تو بھائی یہ ڈاکٹروں میں یہ بات کرو, کیونکہ ان کو کبھی خواتین کا علاج کرنا پڑتا ہے, کبھی مردوں کا علاج, تو ان کو بتاؤ
مرد کو آپ یہ کیوں بتا رہے ہو؟ میں اگر حیض و نفاس کے مسائل مردوں کو سکھاؤں یا تو شادی شدہ مردوں کو تاکہ وہ اپنی بیویوں کو سکھائیں تو سمجھ میں آتا ہے. وہیں میں مردوں کو سمجھانا شروع کر دوں تو بولیں گے یار ہمارے ساتھ یہ مسئلہ تھوڑی ہے. پریگنینسی کے بعد آپ نے اپنی فٹنس کو کیسے قائم رکھنا ہے, بچہ پیدا ہونے کے بعد جو ہے نا دوبارہ ویٹ اپنی اصل حالت پہ آ جائے. اس پہ میں لیکچر تو آدمیوں میں لیکچر دے رہا ہوں تو شروع میں تو آپ کو عجیب سا لگے گا, لیکن پھر پتہ ہے کیا ہے, آپ کو موٹاپے کی بیماری لگے نہ لگے, اس مسئلے پر بحث کی بیماری بہرحال لگ جائے گی. پھر آپ دوسرے ڈاکٹروں کو جا کے چھیڑیں گے, بتا یار خواتین کی اگر بچہ پیدا ہو جائے تو دوبارہ واپس ویٹ کیسے مینٹین ہوتا ہے, وہ بتائے ایسے. ابے چل تیرے کو کیا پتا, اس نے پوری ریسرچ سے بات کی, اس طرح سے ہوتا ہے. پھر وہ کہہ گیا نہیں اس طرح نہیں, وہ ڈاکٹر ایسا ہے اس کو کیا پتا. ابے تیرے کو پتا ہے, اس کو زیادہ پتا ہے. نہیں مجھ کو زیادہ پتا ہے, لیا میرے سامنے چیلنج. پھر تیسرا ڈاکٹر, پھر دو فرقے ایک محلے میں بن جائیں گے, حالانکہ ان کا اس مسئلے سے کوئی تعلق ہوگا ہی نہیں. گنجے کو آپ بتا رہے ہو یہ والی کنگھی زیادہ مناسب ہے بال بنانے کے لیے, برش سے بال بنانے کے بجائے اس کنگھی سے بنایا کر بال. تو گنجے کو بال بنے نہ بنے یہ بیماری بحث کی, یہ خارش کی بیماری لگ جائے گی. ہمارے کراچی میں ایک مولوی صاحب تھے, ان کے ممبر پہ جب بھی جاؤ نا وہ حیات ممات کا مسئلہ بہت, ان کا ہر ہفتے کا مسئلہ ہی یہی تھا. میں اس وقت درجہ خامسہ میں 5ویں سال میں پڑھتا تھا, تو مجھے یاد ہے ہمارا ایک طالب علم, دیکھو میرا وہی عقیدہ ہے تو جمہور کا عقیدہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہے. قبر مبارک میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہے, کیونکہ مجھ پہ بھی لوگ فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ کیا ہوا, تو وہ ہر ہفتے یہی مسئلہ, ہر ہفتے جمعے میں یہی مسئلہ. تو ایک طالب علم اجازت مانگ رہا تھا کہ حضرت وہ بہت بڑے عالم, بہت بڑے تھے, وہ بہت بڑے عالم ہیں, میرے استاذ کے پاس آیا کہ بہت بڑے عالم ہیں, بڑے بزرگ ہیں, میں ان کے بیان میں چلے جایا کروں. ہمارے استاذ اجازت نہیں دے رہے تھے, بولے نہیں جاؤ. تو میں نے کہا حضرت ان کے عقیدے میں ہمارے عقیدے میں کوئی فرق تو ہے نہیں, اور ہیں بھی نیک اور علم ہے, تو آپ ان کو کیوں نہیں جانے دے رہے؟ یا تو ہوتا نا کوئی ایسی بات کر رہے ہوتے جو قرآن و سنت کے خلاف. تو ہمارے استاذ نے کہا اصل میں خارش کی بیماری لگے گی اس کو, ابھی ایک طالب علم ہے, اس کی سیکھنے کی عمر ہے. تو یہ جب وہاں بار بار ایک ہی ٹاپک, ایک وہ شادیوں والا ٹاپک نہیں تھا, کوئی اور ٹاپک تھا. شادیوں والا تو ٹاپک اس لیے نا کہ وہ تو ہم سب کا مسئلہ ہے, وہ تو ہم سب کا, میرا نہیں ہے, وہ آپ سب کا مسئلہ ہے. وہ تو ہر جگہ کی ضرورت ہے نا, ہر گھر کی ضرورت ہے. وہ تو اس لیے میں بولتا ہوں ہر مسلمان کی خواہش ہے یہ, ہر مسلمان. اب تو ویزا بھی میں نے بتایا کہ لگے گا. تو وہی یہی مسئلہ وہ بیان کرتے تھے, حیات ممات, حیات النبی ممات النبی, ہر وقت. تو انہوں نے کہا یار ایسی خارش لگ جائے گی نا تمہیں کہ زندگی بھر پھر کسی اور کام کے نہیں رہو. تو اس لیے انہوں نے روک دیا, اس طالب علم کو بچا لیا. آج وہ بہت سارے دین کے اچھے کام کر رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں دین کی, ورنہ لگتا تو بس ساری زندگی اسی میں کھپا دیتا. تو خیر ہم بات اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا, دیکھو ہماری ضرورت کی جو بنیادی چیزیں ہیں. اچھا ایک تو میں نے مثال دی آپ کو کہ آپ کی ڈاکومنٹیشن مکمل ہونی چاہیے, آپ کی ایموشنل بلیک میلنگ سے یا ایموشنل ہونے سے ویزا دینے والے کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو گورنمنٹ جاب میں ترقی چاہیے تو آپ کی چیخو پکار سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اللہ بھی جنت میں جو اللہ نے جنت کی علامتیں بیان کی ہیں, جب تک وہ علامتیں نہیں پائے جائیں گی, ہمارے اچھلنے کودنے سے, کلابازیاں کھانے سے, چیخو پکار سے, ہائے ہوئے کرنے سے, میں اسٹیکر لگا رہا ہوں کہ میں نبی کا عاشق, اور ان سب چیزوں کی سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ اعمال, جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں, جو اس سورت میں بھی بیان کیے ہیں. تو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا میرے بھائی, آپ جو مرضی کر لو. ایک اور بات ذہن میں آئی تھی, وہ نکل گئی اسی مثال کے تحت. خیر اب ہو کیا رہا ہے, ہم یہ کر رہے ہیں کہ ان قوائف کو تو ہم پورا کر نہیں رہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے, جو اسلام کی اصل تعلیمات ہیں, اور اللہ سے جنت کسی اور طریقے سے زبردستی حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا بھائی, ایسا نہیں ہو سکتا. تو قرآن جو بیسک علامتیں بیان کرتا ہے نا اہل ایمان کی, ان علامتوں میں سب سے پہلے توحید ہے. وہ تو میں نے بتا دیا, اس میں تو کمپرومائز نہیں ہے. یہ جو حیات ممات کی بات آئی ہے یہ بتانے کے لیے کہ بیسک عقیدے آپ کے مضبوط ہونے چاہیے. عقیدہ اگر آپ کا خراب ہے, آپ الٹے لٹک کے نماز پڑھو, آپ رو رو کے پاگل ہو جاؤ, آپ کچھ بھی کر لو. مثال کے طور پر دیکھو, یعنی شریعت کے خلاف طریقے سے آپ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. اللہ نہیں متاثر ہوگا میرے اور آپ کے عمل سے. آپ فجر کی ہم لوگ کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں, 2 سنت 2 فرض. اگر ہم ایسا کرنا شروع کرتے ہیں, 2 فرض میں امام صاحب 1 رکعت اور ملا لیں,
اب آج کی مغرب کی نماز میں میں نے سجدہ سہو کیا. کیوں کیا؟ اتحیات کے بعد میں نے درود شریف پڑھ لیا تھا. میں 2 رکعت کے بعد بھول گیا کہ یہ تیسری رکعت ہے یا دوسری. اب میں بھول گیا نا تو میں اتحیات پڑھی, پھر میں نے درود شریف. اب میں انتظار کر رہا ہوں کہ اگر کچھ دیر ہو جائے گی تو پیچھے سے کوئی سبحان اللہ بولے گا. بھائی یہ 2 رکعتیں کھڑے ہو بول ہی نہیں رہے ہوتے لوگ پیچھے سے. امام جب 2 رکعت کے بعد کھڑے ہونا اور بیٹھ جائے نا اور کافی دیر بیٹھا رہے تو سمجھ جاؤ کہ بھول گیا. یہ سلام پھیرنے کے بعد بتاتے ہیں, پھر لوگ سلام پھیر دیتے ہیں, پھر لوگ کہتے ہیں خیریت. تو اس سے تو ان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے نا. ابھی موقع ہے, ابھی سجدہ سہو سے تلافی ہو جائے گی. تو میں پھر بیٹھا, میں انتظار کر رہا ہوں, درود شریف بھی پڑھ رہا ہوں اور کہ یار پیچھے سے کوئی آواز آئے گی, اگر نہیں آئی تو اس کا مطلب صحیح ٹریک پہ چل رہا ہوں. تو درود شریف بھی آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں اور دعا بھی آہستہ آہستہ. کوئی پیچھے سے بولے, ہلکی سی منحنی سی آواز آئی سبحان اللہ, ایسے بالکل ہلکی. ایسا لگ رہا تھا وہ بھی کنفیوز تھے. تو مجھے تو ہلکا سا اشارہ چاہیے, میں سمجھ گیا کہ یار مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, میں نے آخر میں سجدہ سہو کیا, ٹھیک ہے نا. اب آپ مجھ سے پوچھتے مفتی صاحب سجدہ سہو کیوں کیا آپ نے؟ میں کہوں یار اتحیات کے بعد میں نے درود شریف پڑھ لیا تھا. تو مفتی صاحب آپ کو معاذ اللہ درود پاک سے اتنی معاذ اللہ نقل کفر نفرت کہ درود پڑھنے پر سزا دے رہے ہو اپنے آپ کو سجدہ سہو کر کے. سجدہ سہو ایک طرح کی پنشمنٹ ہی ہے نا, ایک طرح کی پنشمنٹ ہے کہ آپ نے جو غلطی کی اب آپ اس کی تلافی کریں, 2 سجدے ایڈ کریں. آپ مفتی صاحب آپ نبی پہ درود و سلام آپ نے پڑھا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اتنا پیارا کلام, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام, سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, اور آپ پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں اور پیچھے سے وہ کمبخت بول رہا ہے سبحان اللہ. یعنی غلطی ہوئی ہے آپ سے, وہ درود پہ آپ کو ٹوک رہا ہے درود پڑھنے پر, اور آپ بھی اس کے ٹوکنے پر سجدہ سہو کر کے یہ بتا رہے ہیں پبلک کو کہ آج مجھ سے غلطی ہوئی ہے. جب امام سجدہ سہو کرتا ہے پبلک سمجھ جاتی ہے امام سے کیا ہوئی ہے غلطی. تو مفتی صاحب آج آپ سے غلطی ہوئی ہے, کیا غلطی؟ میں کہوں بھائی درود شریف پڑھ لیا تھا. تبھی تو لوگ کہتے ہیں یہ وہابڑے جنت میں نہیں جائیں. یہ وہابڑے, ان کو تو درود سے نفرت معاذ اللہ. وہ بھی وہابڑا جس نے ہلکا سا سبحان اللہ کہا, تو شاید اسی فتوے کے ڈر سے اس نے ہلکا سا بولا کہ پتہ نہ چلے کس نے بولا ہے. وہ بھی جہنمی اور یہ بھی جہنمی. درود پڑھ رہے ہیں بھائی, درود پڑھنے پر ان کو سجدہ سہو ہو رہا ہے, تو یہ دلیل بنے گی. ہم کیا کہیں گے بھائی, دیکھو اللہ کے بندو, معاذ اللہ کوئی مسلمان درود کو غلطی نہیں کہہ سکتا, جتنا پڑھو کم ہے درود. لیکن اللہ نے جو جنتیوں کی علامت بیان کی ہے اور حکم دیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اور نبی نے فرمایا, اللہ نے کہا رسول کی اطاعت کرو, اور نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, جیسے میں نے نماز پڑھی ہے ویسے نماز پڑھو. نبی مغرب کی 2 رکعتوں کے بعد صرف اتحیات پڑھتے تھے اور کھڑے ہو جایا کرتے تھے. آپ کو نبی کی اطاعت کرنی ہے, اپنے جذبات کو نبی کی اطاعت پہ غالب کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ اگر جان کر درود پڑھ لیا تو سجدہ صاحب بھی نہیں, نماز واجب الادا ہوگی. اب تو نماز ہی لوٹانی پڑے گی, کیونکہ سجدہ صاحب تو غلطی سے جو غلطی ہو جائے, جان کر پڑھو گے نماز واجب الادا, بھولے سے پڑھو گے تو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا. یہ ہے شریعت کا مزاج جو آج ہم لوگ کی اس کھوپڑی میں نہیں آ رہا. ہم چاہ رہے ہیں جذبات کے ذریعے اللہ کو ہم راضی کریں, ایموشنل ہو جائیں ہم. تو بھائی دنیا میں آپ کی ان چیزوں کا کسی پہ, اچھا میاں بیوی کا رشتہ, بیگم سے آپ کی شادی کے بعد بیگم کہہ رہی ہے انڈے لے کر آؤ, دہی لے کر آؤ, آپ ایموشنل بلیک میلنگ کر رہے ہیں اس کو, اور آپ بڑے ایموشنل ہو رہے ہیں, بیگم کیا میں انڈے لینے کے لیے جاؤں گا تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے تمہاری زیارت سے محروم ہونا پڑے گا, مجھے تم سے اتنی محبت ہے, میں نہیں چاہتا کہ یہاں بیڈ سے اٹھ کے میں کہیں جاؤں, وہیں پڑا ہوا سو رہا ہے, وہیں اٹھ رہا ہے, واش روم میں جاتا ہے, پھر آ کے وہیں بیٹھ جاتا ہے. پتہ نہیں مجھے کیا ہونے